حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں جنت میں تھے. بولو کہاں تھے؟ جنت میں. ان کا لباس بھی جنتی تھا. بولو تھا نہیں تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَ، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا. شیطان آیا کہ اللہ نے یہ کہا وَلَا تَقْرَبَ، قریب مت جانا، یہ نہیں کہا وَلَا تَأْكُلَ کہ تم مت کھانا. سمجھے؟ یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ اس کے قریب مت جانا، میں لا دوں گا تم کھا لیا. بہرحال نبی کی طرف خطا کو نہیں کہا جا سکتا، اس کو خطا اجتہادی بولیں گے. کیا بولیں گے؟ بولو خطا اجتہادی. اس خطا پر، خطا اجتہادی پر اللہ نے ان کا جنتی لباس اتار دیا. ان دو انسانوں کے علاوہ بھی تیسرا کوئی انسان نہیں تھا. خطا اجتہادی کی بنا پر یہ جنتی لباس اتار دیا. اب حضرت آدم، حضرت حوا بغیر لباس کے. اب تو ایک عجیب بات، جنت میں درخت بھی تھے اور درخت کے پتے تھے. حدیث میں آتا جیسے ہاتھی کے کون، اور اس کے پھل تھے جیسے بڑے بڑے مٹ کے قلالہ مٹ کے. اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا چلو یہ درخت ہے، اس کے پتے توڑ لوں. حضرت آدم علیہ السلام گئے ایک درخت کی طرف تاکہ پتے توڑے. اس درخت نے دیکھا جتنا یہ آگے بڑھے درخت پیچھے ہٹ جائے، یہ آگے بڑھے درخت پیچھے ہٹ جائے. پتے نہیں دے رہا، تفسیر میں قرآن کی پتے نہیں دے رہا. حضرت آدم یہ درخت بھی ہٹ گیا، دوسرے کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا، تیسرے کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا، چوتھے پانچویں جس کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا. سارے درخت ہٹتے چلے گئے. اب کیا کریں؟ ایک طرف ایک درخت اور تھا جس کا نام تین، اور ہم لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ انجیر. کیا بولتے ہیں؟ انجیر. یہ درخت تھا. چلو اس کی طرف چلو. جیسے حضرت آدم اس انجیر کے درخت کی طرف جنت میں گئے تو یہ پیچھے نہیں ہٹا. حضرت آدم کو دیکھنے کے بعد یہ درخت پیچھے نہیں ہٹا. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کے ادب میں، تعظیم میں یہ درخت جھک جاتا ہے. اور جیسے یہ درخت جھکا حضرت آدم نے 8 پتے توڑ لیے. اس درخت کے کتنے پتے توڑے؟ بولو 8 پتے توڑے. اور 8 پتوں میں سے 3 پتوں سے اپنا جسم چھپا لیا اور 5 پتے حضرت حوا کو دے دیے. وہ عورت 5 پتے حضرت حوا کو دے دیے، 3 پتوں سے اپنا جسم چھپا لیا. اور جیسے ہی چھپایا اب درخت کو اللہ نے بلایا. آج کا اگر کوئی عربی بولنے والا ہوتا تو یہی تو کہتا تعال یا شجر الیہ، یہی بولتا رہی جملہ، اور ادن منی، قریب ہو جاؤ. مگر اللہ کی شان، اللہ نے ایک درخت کو بلایا. درخت آیا. کیوں تم نے آدم کو پتے نہیں دیے؟ جواب چاہیے. بولو پتے کیوں نہیں دیے؟ درخت کہنے لگا مولا حضرت آدم سے ایک خطا اجتہادی ہو گئی تو تو نے جنتی لباس اتار دیا، اور میں اگر جسم ڈھکنے کے لیے پتے دے دیتا تو تو ناراض ہو جاتا. میں تجھ سے ڈرتا تھا، تیرے غضب سے ڈرتا تھا، تیرے قہر سے ڈرتا تھا. اگر مجھے جنت سے نکال دیا جاتا تو میرا کیا بنتا؟ مولا میں تیرے خوف سے پتے نہیں دیا. دوسرے درخت کو بلایا، یہی جواب. تیسرے کو، ہر درخت کو بلایا، یہی جواب. اب انجیر کو بلایا، ادھر آؤ، ادھر آؤ. وہ آئے. تم نے پتے کیوں دیے؟ کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے تھے؟ کیا تم مجھ سے نہیں خوف کھاتے تھے؟ کیا تم مجھ سے نہیں لرزتے تھے؟ تو انجیر کا درخت سنو، جلوس میں جا کر کے ایک دوسرے کو کونی مارتے ہو، ایک دوسرے کی چپلے دباتے ہو. آگے والا چل رہا چپلے دبا لیے. کوئی ایسا تھوڑا دماغ کا جو ہلکا، اس کو جلوس میں لے کے دھکا مکی کر رہے ہو، جلوس کو بدنظم کر رہے ہو، اس کی فضا خراب کر رہے ہو، اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہو. عورتوں کی طرف اشارے چل رہے ہیں، برائیوں کا دروازہ کھول رہے ہو. میں اشارے سے بتا رہا ہوں، سمجھ لینا کیسی کیسی گندگی پھیلا رہا ہے. مگر سنو اس انجیر درخت کی اس نے جو محبت کی تھی وہ سنو. تم انسان ہو، آج
سے یہ محبت کا پیغام لے کر کے جانا، کیونکہ جلوس قریب ہے، اس لیے وہ نعرے، وہ ہمیں تہذیب، وہ تمدن لے کے چلنا ہے، تاکہ اگر تم تو کر کے چلے جاؤ گے کسی غیر کے دروازے پہ چیخ چاک کے چلے جاؤ گے، الٹا پلٹا بول کے چلے جاؤ گے، لوگ تم اگر بچ بھی سکتے ہو، دنیا تمہیں نہیں کہے گی، اسلام کو بدنام کرے گی، اسلام کو بدنام کرے گی، اور مسلمان وہ ہے اپنی جان دے سکتا ہے مگر اسلام پہ آنچ آنے نہیں دے گا۔ انجیر درخت سے پوچھا تم نے پتے کیوں دیے؟ مجھ سے نہیں ڈرتے تھے؟ یار اس کا پیارا جواب سنیو، اس کا جواب سننا، تم نے کیوں پتے کیوں پتے دیے؟ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا؟ تو انجیر بولا مولا میں تجھ سے ڈرتا ہوں، ڈرتا رہوں گا، ڈرتا تھا، مولا لرزتا ہوں، لرزتا تھا، لرزتا رہوں گا۔ تو آدم کو تم نے پتے کیوں دیے؟ تو وہ جنتی درخت کا جواب سنو، وہ کہنے لگا مولا میں نے آدم کو پتے نہیں دیے ہیں۔ کہا تم تو جھکے تھے، آدم کے سامنے جھکے تھے۔ کہا میں ان کے سامنے نہیں جھکا تھا۔ کہا پھر کیوں جھکے تھے؟ کس کے سامنے جھکے تھے؟ وہ جنتی درخت بولا مولا حضرت آدم میری طرف آئے، جب میری نظر، جب میں نے آدم کو دیکھا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں مجھے نور محمدی دکھائی دیا تھا، میں نور محمدی کی تعظیم میں جھکا تھا، ادب میں جھکا تھا، ان کے وقار میں جھکا تھا، میں اس لیے جھکا تھا۔ آدم نے میرے پتے توڑ لیے۔ جب اتنا کہا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ انجیر سن لے، جب جب تجھے میرے محبوب سے اتنی محبت ہے تو میں تجھے ایسی جگہ ذکر کروں گا، جب تک رہے گا مسلمان، پڑھے گا قرآن تو لے گا تیرا نام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ تم نے پڑھا ہوگا، امام کے پیچھے سنا ہوگا، سنتے ہوگا نا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنا ہوگا نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ تین کون ہے؟ انجیر۔ سمجھ میں قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ محبت کرنے سے کیا ملا؟ اور تم انسان ہو کر کے یار آقا سے محبت نہیں کر سکتے؟ بولو آج کے بعد کوئی بدنظمی پھیلانے کی کوشش کرے گا، دوسروں کو چڑھانے، دوسروں کو بھڑکانے، دوسروں کو چھیڑنے کی وجہ سے الٹے سیدھے نعرے لگائے گا؟ بولو یہ نعرے ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، تو کہاں ہے قربان؟ کہاں ہے قربان؟ پیارے ایک آیت اور پڑھوں اور ختم کر دوں کیونکہ ٹائم بھی ہو چکا ہے۔ کیا ٹائم ہوا بتائیو حضرت؟ ہاں 12:10، 12 بجے تک کا ٹارگیٹ تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب ہم نبی کے غلام ہیں تو یار ان باتوں کو اپنے اندر لاؤ، ان باتوں کو اپنے اندر لاؤ تاکہ لوگ تمہاری زبان سے، تمہاری آنکھوں سے نہیں بلکہ تمہارے اعمال کو دیکھ کر کے تمہیں پہچانے کہ یہ نبی کا غلام ہے۔ تمہارا کریکٹر دیکھ کر کے لوگ کہیں یار یہ نبی کا غلام ہے۔ جب تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، پینے کی ادا بولے نبی نبی، چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہاری ہر ہر دھڑکن بولے نبی نبی۔ دیکھنا کم سے کم 20 لڑکے ایسے نکلتے ہیں، 100 میں 20 لڑکے، بال توبہ 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 لگتے جیسے نیولا دیکھا نا، نیولا وہ کٹنگ چل رہی ہے، نیولا کٹنگ، جیسے خنزیر ہوتا ہے نا سور، پانی میں بھیگ کے آ جاتا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی کے پاس وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی بال۔ کیا بنا دیا ہے تمہیں یار؟ کیا بنا کے چھوڑا تمہیں؟ اچھے خاصے مرد تھے تو تمہیں چھکا بنا دیا، پھر جو رہ بچے اب نیولا بنا دیا۔
خنزیر کا نام تو چلو لے ہی نہیں رہا ہوں میں، تھوڑا زیادہ ویسا ہو جائے گا، مگر سوچو یار نبی کے غلام بننا ہے ہمیں۔ بولے انشاءاللہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کسی طریقے پہ کسی پہ ظلم نہیں، مسلمان کی، مسلم کی اور مومن کی اگر تعریف اٹھا کر کے دیکھو تو یہی نکلے گا کہ مسلمان ایمان والا اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی آنکھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے کان سے تکلیف نہ پہنچے، ہاتھ سے، پاؤں سے اس سے تکلیف نہ پہنچے، وہی مومن اور وہی مسلمان ہے۔ تعریف میں یہ بھی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے وہی، مگر کہاں؟ دیکھ لو آج بیٹا باپ تک کا نہیں ہے تو پڑوسی کا تو لگ رہا۔ بہرحال قرآن کی آیت ہے، اب آگے اور لمبا نہیں چھڑ رہا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ جب آقا پیدا ہوئے سب سے پہلے آقا کی پیدائش کے بعد دنیا پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو میلاد پڑھا وہ کس نے پڑھا؟ آقا جب دنیا پہ تشریف لائے 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت آقا تشریف لاتے ہیں۔ اصل میں باپ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ دادا کو فکر رہتی تھی میری بہو، میری بیٹی جو بہو آمنہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اگر بیٹا دے دینا تو میرے عبداللہ کا چراغ روشن ہو جائے گا۔ مگر کیا پتا تھا کہ یہ ایسا بیٹا عبداللہ ہی کا چراغ تھوڑی